اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں اگر شک پیدا ہو جائے، رکعت میں مثال کے طور پہ 2 رکعت پڑھے ہیں یا 3 رکعت ہوئی ہے، شک ہو جائے، یا اسی طرح جو ہے نماز میں کسی سجدے میں شک ہو جائے کہ آپ 2 سجدہ کیے ہیں یا 3 سجدہ کیے ہیں، یا رکوع میں جو ہے شک ہو جائے کسی طرح، تو کیا کریں گے اگر شک ہو جائے نماز میں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے گا، میں یہاں پر آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا، مکمل تفصیل سے، اور ایک ایک جزئیے پہ نظر ڈالوں گا۔ جیسا کہ میں پہلے حوالہ دے دیتا ہوں، اعلاء السنن میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 176 پہ، اور مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 2923 ہے، مسلم شریف میں حدیث نمبر 1300، ترمذی شریف میں حدیث نمبر 398 کھول کر دیکھیے گا، یہ باتیں مل جائیں گی۔ نماز میں اگر سنن میں، سنت کے ادا کرنے میں، یا پھر جو ہے کوئی مستحبات کے ادا کرنے میں شک ہو جائے تو پھر اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو جو ہے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں تھے۔ لیکن اگر شک ہو جائے واجبات میں، فرائض میں، یا رکعتوں میں اگر شک ہو جائے، تب جا کر یہ مسئلہ آئے گا۔ اگر سنت میں شک ہو جائے کہ مثال کے طور پہ آپ 3 مرتبہ پڑھا ہوں تسبیح رکوع میں، 3 مرتبہ پڑھا ہوں یا 5 مرتبہ پڑھا ہوں، کوئی اعتبار نہیں، چاہے 3 مرتبہ پڑھے ہوں یا 5 مرتبہ پڑھے ہوں، نماز تو آپ کی ہو گئی، اس لیے اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے آپ کو۔ دھیان دینا ہے اگر واجبات چھوٹ جائیں یا پھر کوئی فرائض چھوٹ جائیں تو ان میں دھیان دینا ہے۔ رکعت میں شک ہو جائے، 3 پڑھے ہیں 4 پڑھے ہیں، سوچنے لگ گئے کیا کروں گا، اب یاد نہیں آ رہا ہے کتنی رکعت پڑھا ہوں، 2 سجدے کیا ہوں یا 1 سجدہ کیا ہوں، یاد نہیں آ رہا ہے، اب اس کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر پہلی مرتبہ شک ہو پوری زندگی میں، پہلی مرتبہ، یا پھر کبھی کبھی شک ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت نماز پڑھتے ہیں، روزانہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن 25-30 دن میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں کبھی شک ہوتا ہے، کبھی کبھی 10 دن میں، 15 دن میں شک ہوتا ہے، آپ کی شک ہونے کی عادت نہیں ہے، اب جا کر یہ حکم ہے، یعنی مسئلہ سمجھیے بہت باریک ہے۔ کبھی زندگی میں 1 مرتبہ پہلی بار شک ہو، یا کبھی کبھی شک ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں، اکثر نہیں، شک کی عادت نہیں ہے، تو اب اس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ نماز وہیں سے ختم کریں گے، از سر نو، یعنی دوبارہ نماز شروع کریں گے، نماز توڑ کے پھر سے شروع سے نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ جو ہے پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اگر آپ کی عادت ہے، شک اکثر ہوتا رہتا ہے آپ کو، یہ کتنی رکعت پڑھا، 2 رکعت پڑھا، 4 رکعت پڑھا، اکثر عادت ہے، ہوتی رہتی ہے، یہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے اکثر و بیشتر، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے غالب گمان پر غور و فکر کریں گے کہ واقعتاً کتنی رکعت ہوئی، 2 رکعت یا 3 رکعت۔ جدھر دل کا رجحان زیادہ ہو جائے، دل یہ کہے کہ نہیں لگتا ہے 3 رکعت ہو گیا ہے، 3 رکعت پڑھ چکا ہوں، 3 رکعت ہو چکی ہے میری، یعنی رجحان زیادہ جدھر ہو جائے، غالب گمان جدھر ہو جائے، آپ اسی پہ عمل کر لیجئے۔ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ 3 رکعت ہو چکی ہے میری، ٹھیک ہے 3 رکعت ہو چکی ہے، 2 رکعت کی بھی شک ہو رہی ہے، لیکن آپ کا دل کہہ رہا ہے نہیں 3 رکعت تو میں پڑھ چکا ہوں، لگ رہا ہے مجھے، زیادہ ادھر ہی رجحان ہے، زیادہ دماغ ادھر ہی جا رہا ہے، اسی پہ ہی عمل کر لیجئے، وہی مانا جائے گا۔ یہ جو ہے دوسرا تھا۔ تیسرا مسئلہ، اگر کسی طرف رجحان نہ ہو، درمیانہ ہو جائے، مثال کے طور پہ سوچ رہے ہیں نہیں لگتا ہے 3 رکعت، پھر سوچ رہے ہیں لگتا ہے 2 رکعت، اب کدھر بھی ایک بھی طرف غالب گمان نہیں ہو رہا ہے، غالب ظن ایک طرف نہیں جا رہا ہے، کسی طرف زیادہ جو ہے رجحان نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ اب اس صورت میں یقین پر عمل کریں گے۔ یقین پر کیسے؟ وہ ذرا تفصیل ہے، سمجھیے، یہ بہت باریک ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو، نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر کتابوں کو دیکھ کر آپ بہت مشکل سے سمجھیں گے، نہیں سمجھ پائیں گے، اسی لیے اس کو سمجھیے، بہت ضروری ہے یہ۔ غالب گمان پر تو عمل ہو گیا اس وقت، اب جو عمل کریں گے تیسری صورت میں یقین پر عمل کریں گے۔ یقین پر کیسے؟ 2 رکعت یا 3 رکعت پہ شک ہو رہی ہے آپ کو، اب یقین تو 2 رکعت ہے ہی، 2 رکعت تو ادا کر ہی لیا ہوں میں، اب یقین پہ عمل کریں گے، 2 رکعت مانیں گے کہ نہیں 2 ہی رکعت پڑھا ہوں۔ کب، کس صورت میں؟ سمجھیے گا، بہت پوائنٹ بہت باریک ہے۔ کب؟ جب آپ کو کسی طرف بھی رجحان نہ ہو، بیچے بیچ میں رک جائیں آپ، نہ غالب گمان کدھر جا رہا ہے، ادھر بھی نہیں جا رہا ہے، ادھر بھی نہیں جا رہا ہے، تب جا کر یہ صورت ہے۔ تو اب یقین پر عمل کریں گے، یقین 2 رکعت ہے، 3 رکعت یا 4 رکعت میں شک ہو جائے، اب 3 رکعت جو ہے یقینی طور پہ پڑھے ہیں، تو اب 3 رکعت پہ عمل کریں گے۔ اب وہ ایسے کریں گے، جب 2 رکعت یا 3 رکعت پہ جو ہے شک ہو جائے تو ہر رکعت پہ بیٹھیں گے، بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، اور جو زیادہ ہے مثال کے طور پہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، مکمل تفصیل سے سمجھیے گا، چاہے لمبی ویڈیو ہو جائے
لیکن سمجھانا میرا کام ہے، میں سمجھاؤں گا، مکمل سمجھاؤں گا، تاکہ آپ کو سمجھانا ہے مجھے، چاہے لمبی ویڈیو ہو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پہ 2 رکعت یا 3 رکعت پہ آپ کو شک پیدا ہو گیا، اب یہ مانا جائے گا کہ 2 رکعت ہوا ہے، 2 رکعت پہ اب یقینی ہے، لہٰذا 2 رکعت سمجھیں گے۔ اب جو 2 رکعت پڑھیں گے، ہر رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ ایسا ہی اگر سجدے میں شک ہو جائے، 2 سجدہ کیے ہیں یا 3 سجدہ، اب یہ سمجھیں گے کہ جو ہے 2 سجدہ ہوا ہے، 3 نہیں، 2 سجدہ ہوا ہے یا 1 سجدہ، 3 سجدہ تو ہوتا نہیں ہے، تو اب اس صورت میں کیا کریں گے؟ ایک ہی مانیں گے، 1 سجدہ کیا ہوں، اب اس کے بعد ایک اور سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ مسئلہ سمجھیے، یہ مکمل تفصیل ہیں، کتنی ساری کتابوں کو سامنے رکھیں گے تب یہ مسئلہ نکلے گا آپ کا۔ بہرکیف نہ سمجھ پائیں پوچھیں مجھ سے، کمنٹس میں پوچھیں، نمبر وغیرہ سب موجود ہے، پوچھیں یا بار بار سنیں، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ نہ سمجھ پائیں پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔